إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا ہدی للناس وبینات من الہدی جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور حق و باطل میں والفرقان اور حق و باطل میں فرق کرنے والی واضح دلیلیں رکھتا ہے فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ پس تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے تو وہ اس کے روزے رکھے۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل احترام خواتین اسلام، یہ اللہ ذوالجلال کا بڑا فضل و کرم اور اللہ کی رحمت، اللہ کی عنایات ہیں کہ انہوں نے بندوں کو مختلف اپنی طاعات اور اپنا قرب حاصل کرنے کے لیے موسم عطا فرمائے ہیں، اور اللہ ذوالجلال ان موسموں میں اپنے رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور اجر بھی کئی گنا زیادہ کر دیتے ہیں تاکہ بندوں کے بوجھ کم ہوئیں، بندے زیادہ سے زیادہ اللہ کی اطاعت اور عبادت کر کے اللہ کا تقرب حاصل کر سکیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افعلوا الخیر دہرکم، اپنی پوری زندگی نیک اعمال کرتے رہو، وتعرضوا لنفحات رحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت کے خاص مواقع کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے رہو، کیونکہ اللہ کی رحمت کی کچھ ہوائیں ہیں جن سے وہ اپنے بندوں میں جسے چاہتے ہیں نواز دیتے ہیں۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ أَن يَسْتُرَ عَوْرَاتِكُمْ، اللہ سے دعا کرو اللہ ذوالجلال تمہاری پردہ پوشی کرے، اللہ ذوالجلال دنیا میں بھی تمہاری پردہ پوشی کرے اور آخرت میں بھی تمہاری پردہ پوشی کرے اور تمہارے خوف کو امن سے تبدیل کر دے۔ میرے بھائیوں، دوستو، انہی مواسم میں ایک موسم رمضان المبارک ہے جو چند دنوں تک آ رہا ہے۔ یہ موسم اپنے ساتھ بے شمار بھلائیاں فضیلتیں لے کے آتا ہے اور اس میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ والے شوق کے ساتھ اس کا انتظار کرتے ہیں اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی سبقت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستو، یہ اللہ ذوالجلال کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد پر صحابہ کرام کو یبشر لاصحابہ، اپنے صحابہ کو خوشخبریاں سناتے اور فرماتے میرے صحابہ اتاکم رمضان شہر مبارک، تمہارے پاس رمضان آ گیا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ فرض اللہ عز وجل صیامہ، اللہ ذوالجلال نے اس کے روزے تم پر فرض کیے۔ تفتح فیہ ابواب السماء وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اس ماہ مبارک میں آسمان کے دروازے، رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔
شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ من حرم خیرہا فقد حرم، فرمایا جو اس رات کی بھلائی سے، جو اس کی بھلائی سے محروم ہو گیا وہ محروم ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ کے رحمت اپنے بندوں پر، اللہ کا انعام ہے کہ رمضان کی بھلائیاں اللہ ذوالجلال نے ہمارے لیے آسان بنا دی ہیں۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، فرمایا رمضان المبارک کی پہلی رات کو ہی شیاطین اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی ایک دروازہ بھی کھلا نہیں ہوتا۔ وفتحت ابواب الجنت فلم یغلق منہا باب، جنت کے تمام دروازے آٹھوں کے آٹھیں کھول دیے جاتے ہیں، کوئی ایک دروازہ بھی بند نہیں ہوتا، اور منادی کرنے والا پکارتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے نیکیوں کے متلاشیو، اے نیکیوں کے طلبگار آگے بڑھ جاؤ، یا باغی الشر اکثر، اے گناہ کرنے والو اب تو باز آ جاؤ۔ اور ہر رات وللہ اتقاء من النار وذلک فی کل لیلہ، ہر رات اللہ ذوالجلال اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے، دوسری حدیث میں ہے، ہر افطاری کے وقت اللہ ذوالجلال بندوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، دوستو، رمضان المبارک اسلام کے ارکان میں ایک رکن ہے، اور جہنم سے بچاؤ کا ایک طریقہ ہے۔ فرمایا انما الصیام جنہ، روزہ ایک ڈھال ہے جس کے ذریعے بندہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاتا ہے۔ بس جو گناہوں کی معافی اور اپنے برائیوں سے پردہ پوشی چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ رمضان المبارک میں اللہ ذوالجلال کی طرف رجوع کریں، اپنے مالک سے معافیاں مانگیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدم کے بیٹے کا عمل، ہر نیکی، فرمایا 10 گنا سے لے کر 7 گنا 700 گنا تک اللہ بڑھا دیتے ہیں، الا الصوم، سوائے روزے کے۔ اللہ مالک فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، فرمایا روزہ میرے لیے ہے، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان راز ہے جسے میں جانتا ہوں، میرا بندہ جانتا ہے۔ فرمایا اور اس کا اجر بے حد و حساب میں ہی عطا کروں گا، کیونکہ میرے بندے نے فرمایا یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی، میرے بندے نے اپنی شہوت، اپنی خواہشات اور کھانے کو میرے لیے چھوڑا ہے۔ اس لیے اللہ ذوالجلال ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ ذوالجلال ہم ان تمام بھائیوں کو بھی اللہ ذوالجلال توفیق عطا فرمائے وہ اپنے گناہوں سے رب سے معافی مانگ کر اس ماہ مبارک کی رحمتوں کو سمیٹ سکیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، دنیا میں ایک ماحول ہے، دنیا میں تاجر مالی تجارت کو فروغ دینے کے لیے کچھ موسم تلاش کرتے ہیں۔ کہیں آپ دیکھتے ہیں ہمارے بازاروں میں مختلف سیلیں لگی ہوتی ہیں، جبکہ اللہ ذوالجلال نے ایمانی تجارت کو فروغ دینے کے لیے کچھ ایام مختص کیے ہیں۔ سب سے عظیم ایام یہ رمضان المبارک کے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ احکم الحاکمین مجھے اور آپ کو ایمان کی حالت میں رمضان کی برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے سلف صالحین کا تو یہ طریقہ تھا، وہ رمضان سے 6 ماہ پہلے رمضان کی آمد کا انتظار کرتے، اللہ ذوالجلال سے دعائیں کرتے یا اللہ ہمیں رمضان تک زندہ رکھنا، رمضان کی برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرما دینا۔ اور جب رمضان چلا جاتا تھا 6 ماہ تک اللہ ذوالجلال سے قبولیت کی دعا کرتے، یا اللہ جو کچھ ٹوٹا پھوٹا ہو گیا رب کریم قبول و منظور فرما۔
میرے بھائیوں دوستو، کچھ گزارشات ہیں رمضان کے استقبال سے پہلے۔ رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کو وہی شخص سمیٹ سکتا ہے جو روزہ بھی رکھے، تراویح بھی پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، صدقہ و خیرات کرے، تمام فرضی اور نفلی عبادات جس سے مقصود صرف اور صرف اللہ ذوالجلال کی رضا ہو، دکھلاوا نہ ہو، شہرت مقصود نہ ہو، کیونکہ اللہ ذوالجلال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، فرمایا اللہ ذوالجلال اسی عمل کو قبول فرماتے ہیں جو خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا گیا ہو، جس میں اللہ کی رضا مقصود ہو، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر نیت اچھی ہے عمل اللہ قبول کرے گا، اور اگر شہرت مقصود ہے تو میرے بھائیوں شہرت اور ریاکاری اللہ ذوالجلال اس عمل کو قبول نہیں کرتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ حال تھا، ہر کام میں اللہ کی رضا مطلوب تھی، اس لیے اللہ ذوالجلال نے ان کی باتوں میں مٹھاس پیدا کر دی، چاشنی پیدا کر دی۔ اور دوسری بات میرے بھائیوں، رمضان سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے دلوں کو جانچیں، اپنے دلوں کو دیکھیں، اپنے دلوں کو پاک صاف کر لیں۔ اگر دل کے اندر حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، نفرت ہے، تعصب ہے، عداوت ہے، تو میرے بھائیوں سے اپنے دل کو صاف کر لیں، کیونکہ جب تک دل میں غلاظتیں ہوں گی، غلیظ بیماریاں ہوں گی، دل میں نور ایمان اور تقوی سما نہیں سکتا۔ لہذا ہمیں چاہیے اگر کسی کے ساتھ ناراضگی ہے، کسی کے ساتھ دشمنی ہے، ان سے اپنے معاملے کو صاف کر لینا چاہیے۔ کیوں ایسا نہ ہو کہ رمضان بھی آ جائے اور ہم اس کی برکات کو سمیٹنے سے محروم ہو جائیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے سنی کہ اگر دو مومن آپس میں ناراضگی ہے، کینہ ہے، اللہ ذوالجلال ان کو معاف نہیں کرتے۔ اب رمضان معافیوں کا مہینہ ہے، لہذا اپنے رب سے معافیاں لینے کے لیے اپنے اعمال کی اصلاح کریں، نیتوں کو صاف کریں، دلوں کو پاک صاف کریں۔ اسی طرح رمضان سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ ذوالجلال سے سچی توبہ کریں۔ اگر سر پر گناہوں کا بوجھ لاد کر رمضان میں داخل ہوئے، پھر رمضان میں وہ برکات حاصل نہیں کر سکتے، لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنے گناہوں سے اللہ سے پکی سچی توبہ کریں۔ اور توبہ کے لیے بھی ضروری ہے کہ انسان کی نیت خالص ہو، صرف مقصود یہ ہو میرا اللہ راضی ہو جائے، اور توبہ کرتے وقت بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ مجھ کو معاف فرما، شرمندگی کا، ندامت کا اظہار کرے۔ اللہ ذوالجلال معاف کرنے والے مہربان ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ انسان اس گناہ کو چھوڑ دے، یہ نہیں ہے کہ گناہ پر گناہ بھی کرتا جا رہا ہے، استغفر اللہ کی تسبیحاں بھی پڑھتا جا رہا ہے، جب تک گناہ چھوڑ نہ دے اللہ توبہ قبول نہیں کرتے۔ اسی طرح میرے بھائیوں اس بات کا بھی پکا عزم کرے، یا اللہ غلطی ہو گئی آئندہ نہیں کروں گا۔ اللہ ذوالجلال اگر بندہ اس طرح اللہ سے معافیاں مانگے تو اللہ فرماتے ہیں عالم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنوب یغفر الذنب قد غفرت لعبدی، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میرا بندہ، میرے بندے کو پتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ فرشتوں میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ میرے بھائیوں دوستو، اور آخری شرط یہ ہے اگر گناہ کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، کسی سے لینا ہے، کسی کا دینا ہے، میرے بھائیوں کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کی ہے، ان کے ساتھ اپنا معاملہ صاف کر لینا چاہیے، کیونکہ حقوق اللہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن حقوق العباد میں اگر قرضہ ہو یا کسی پر ظلم زیادتی ہو وہ اس سے معافی ہوگی، ورنہ قیامت کے دن اس کے نیکیاں اس کو دینی پڑیں گی۔ اسی طرح رمضان آنے سے پہلے ہمیں اپنے اوقات کو منظم کر لینا چاہیے، کب اٹھنا ہے، قرآن کریم کی کتنی تلاوت کرنی ہے، اپنے اوقات کو منظم کر لیں۔ یہ نہ ہو کہ رمضان آئے اور ہم سارا دن سوئے رہیں،
سارا دن باتیں کرتے رہیں، ٹی وی اور اس طرح کی چیزیں دیکھتے رہیں میرے بھائیوں دوستوں، اور رمضان گزر جائے ہم رمضان کی برکات کو سمیٹ نہ سکیں، اور رمضان سے اس وقت ہی ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جب اس کے روزے کے تقاضوں کو پورا کریں۔ پیٹ کا روزہ بعد میں رکھیں، پہلے زبان کا، آنکھوں کا، کانوں کا روزہ رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والجہل والعمل به فلا حاجۃ للہ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جس نے بےہودہ کاموں، بےہودہ باتوں سے اجتناب نہیں کیا، اللہ ذوالجلال کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک ولسانک، فرماتے تھے جب روزہ رکھو آنکھوں کا، کانوں کا، زبان کا بھی روزہ رکھو، زبان کو جھوٹ سے، غیبت سے بچاؤ، فحش گفتگو سے بچاؤ، نظروں کو بچاؤ، کانوں کو بچاؤ۔ تو اگر اس طرح آپ نے نہیں بچایا، اسی طرح میرے بھائیو دوستو روزہ اس لیے انسان رکھے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، خوشی کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے لوگ رکھتے ہیں اگر میں نے نہ رکھا لوگ کیا کہیں گے، خوشی کے ساتھ یا اللہ تو نے موقع عطا فرمایا ہے، اللہ تیرا بڑا فضل کہ تو نے مجھے توفیق عطا فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان وقامہ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، فرمایا جس نے روزہ خوشی کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ، ثواب کی نیت سے رکھا، اللہ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو رمضان اور قرآن کا گہرا تعلق ہے۔ ہمارے اسلاف رمضان میں کثرت سے قرآن پڑھتے تھے، اور قرآن پڑھنے کا انسان کو جتنا بھی وقت ہو زیادہ سے زیادہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود بھی پڑھتے، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین قرآن کریم کو کثرت سے پڑھتے۔ اسی طرح میرے بھائیوں رمضان میں نیکیاں سمیٹنے کے لیے ہمیں غرباء اور مساکین کو بھی یاد رکھنا چاہیے، انہیں بھی افطاریوں میں، سحریوں میں شامل رکھنا چاہیے۔ کوشش کرنی چاہیے اپنے ماحول میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے ہمسایوں میں جو غریب لوگ ہیں ان کو رمضان پیکج دینا چاہیے تاکہ وہ بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کو روزہ افطار کرا دیا اللہ ذوالجلال جتنا اس کو ثواب دیں گے افطاری والے کو بھی۔ اسی طرح رمضان میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، ہمیں بھی کرنا چاہیے، کیونکہ صدقہ و خیرات کرنے سے بندہ اللہ کا مقرب بھی ہو جاتا ہے، عرش کا سایہ بھی مل جاتا ہے۔ اور اسی طرح رمضان کے دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کی دعا کو اللہ قبول کرتے ہیں، لہذا کثرت سے اللہ کو دعا کرنی چاہیے، اللہ سے ذوالجلال سے اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، اپنے ان مظلوم مسلمانوں کے لیے انسان دعا کرے، اللہ ذوالجلال آسانیاں فرمائے، اور خاص طور پر افطاری کے وقت کی دعا اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ رمضان آج آ رہا ہے، یہ جلدی جلدی چلا جائے گا، کیونکہ ایام معدودات، گنتی کی چیز جلدی ختم ہو جاتی ہے، یہ آئے گا پھر اتنی جلدی چلا جائے گا ہمیں احساس بھی نہ ہوگا، لہذا ہمیں چاہیے اس سے پہلے پہلے اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، روزے کو گناہوں اور برائیوں سے خراب نہیں کرنا چاہیے، اپنے اعضاء کی حفاظت کرنی چاہیے، زبانوں پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सलावतुल्लाहि रब्बी व सलामु अलैहि। मेरे भाइयों दोस्तों, अल्लाह जुल जलाल फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे। किस लिए? तुम्हारे अंदर अल्लाह का खौफ आ जाए, तकवा आ जाए। लिहाजा मेरे भाइयों दोस्तों, हमें अपनी इस वक्त की मौजूदा हालत को जानना चाहिए और रमज़ानुल मुबारक में ज्यादा से ज्यादा तकवा, अल्लाह के खौफ, अल्लाह की खशियत, हर काम करने से पहले बंदा अल्लाह के फरामीन को देखे। इसके करने का मेरे रब ने हक हुक्म दिया है, इससे मना किया है। मेरे भाइयों, अगर रमजान के बाद हमारी हालत आज की हालत से बेहतर हुई, हमने तकवे को हासिल कर लिया। लेकिन अगर रमजान भी चला गया और हमारी हालत पहले से ना अच्छी हुई बल्कि बुरी हो गई, तो गोया हमने रमजान से इस्तिफादा नहीं किया। इसलिए हमारे सल्फ सालहीन रमजान में ज्यादा से ज्यादा नफल नवाफल भी पढ़ते, सदका व खैरात भी करते, कुरान करीम की तलावत भी करते। बाद सल्फ से पूछा गया कि रोजा फर्ज क्यों किया गया है? उन्होंने कहा ताकि अमीर भूख का जायका चखे और अपने मोहताज लोगों को ना भूले, ताकि उसे पता हो कि भूख से क्या है, इंसान की तबीयत में असरात होते हैं। इसलिए वो गरीबों को भी देखे, उनके भी खिदमत करे। और सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा रोजा रखते और सिर्फ उस वक्त इफ्तार करते जब गरीबों को भी अपने साथ करते। मेरे भाइयों दोस्तों, अल्लाह ज़ुल जलाल हमें रमज़ानुल मुबारक की बरक़ात को समेटने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा फ़ातिरस समावाति वल अर्ज़ अंत वलियुना फ़िद दुनिया वल आख़िरह। अल्लाहुम्मा तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन व अलहिक़ना बिस्सालिहीन। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। या अल्लाह हमें भी हमारे बीमारों को शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। या अल्लाह मरहूमीन पर रहम फरमा। जो जो हमारे अजीज़ व अक़ारब दोस्त अहबाब मुसलमान इस दुनिया से चले गए, अल्लाह सब की कब्रों को जन्नत के बाग बना। ये भाई ने लिखा उनकी चची जान का इंतकाल हो गया है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा। और तमाम मुसलमान जो हालत ईमान में इस दुनिया से चले गए, अल्लाह सब की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह आलम इस्लाम पर रहम फरमा, मुसलमानों के मालों जानों इज़्ज़तों की हिफाजत फरमा। अल्लाहुम्मा जअल हाज़ल बलद आमिना मुतमइन्ना व साइर बिलादिल मुस्लिमीन या अरहमर राहिमीन। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ बिल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़yi यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा